یہ ہیپی نیو ایئر کے ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، عموماً لوگ دوستی یاری میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہیپی نیو ایئر آتا ہے تو یہ کوشچن بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں، تو یہ ٹیکسٹ میسیج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کو مبارکباد بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بدعت کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ان کی اوور آل ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ٹھیک ان کا نہیں ہے، کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو جنوری کا مہینہ ہے چاہے محرم کا مہینہ ہے، یہ سارے اللہ کے ہی مہینے ہیں، تو بالکل غلط بات انہوں نے کہی ہے۔ اللہ کے مہینے جو ہیں نا وہ وہی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی یا قرآن پاک نے بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ شہر اللہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بات ان کی بالکل غلط ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ جنوری، یہ سارے مہینے اللہ کے ہی ہیں، یہ سارے مہینے اللہ کے بالکل نہیں ہیں۔ اور یہ جو عیسائیوں کا سال ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ عیسوی کے طور پہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہجری کے حساب سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ شروع کیسے ہوا، یا حضرت عمر کے دور میں ہوا، یا انہوں نے عیسائیوں نے اس کو کس طریقے سے شروع کیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال عیسائیوں کے ہاں یہ نیو ایئر کا کنسیپٹ جو ہے یہ دینی لحاظ سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی ان کے ہاں کرسچینٹی کے جو فالوورز ہیں نا اس کی بڑی تعداد وہ یہی کرتی ہے کہ وہ نیو ایئر اور کرسمس ان دونوں چیزوں کو اٹیچ کر کے مناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تقریبات 25 دسمبر سے یکم جنوری تک اس حساب سے چلتی ہیں، ان کی چھٹیاں بھی اکثر ایسے ہی ایڈجسٹ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ اللہ کے مہینے ہیں، اور ان کو بالکل بدعت کی کیٹیگری میں فال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بدعت کی کیٹیگری میں کیوں فال کیا جا سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے پچھلے سالوں میں کہ نئے سال کی دعا بھی گڑھ لی گئی ہے کہ یہ جناب نئے سال کی دعا ہے، تو وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ، محرم میں بھی وہی شیئر ہو رہی ہوتی ہے، اور جناب اس طرح بھی شیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جو مہینے ہیں ان کا دین کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، ٹھیک ہے، چاہے رمضان ہو، چاہے محرم ہو، چاہے حرام مہینوں کی بات ہو، تو اس لیے یہاں تک تعلق ہے کہ بتایا جائے 4 مہینوں کے اندر تو جو حرام مہینے ہیں ان کے اندر تو جنگ بھی جائز نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ جو مہینے ہیں یہ سارے ہی اللہ کے ہیں، ان کی بالکل غلط بات ہے۔ بہرحال انہوں نے یا ان کے مقلدین جو ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یار اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہوگی، اس میں کون سی کوئی گستاخی ہوگی یا کیا ہو گیا۔ تو بہرحال لیکن یہ ان کی بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کام ہو رہا ہے اس وقت نیو ایئر کے نام کے اوپر، تو آپ کے خیال میں مسلمانوں نے ڈیوائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کافروں نے ایک چیز ڈیوائز کی ہے، کافروں کی طرف سے یہ جو لہر ہے یہ ادھر سے چلی اور مسلمانوں تک آ گئی، اور مسلمان شروع میں اس کو برا ہی سمجھتے رہے، لیکن آج آپ سوچ لیجئے کہ کیا آج بھی علماء اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اگر سیلیبریشن کا راستہ کھولتے ہیں تو پھر کیا غلط کیا صحیح کیا، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ اس کے اوپر نوافل کا ارینج کروا دیں، چاہے آپ اس کے اوپر مبارکیں شروع کر دیں، تو اس لیے یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحابہ اتنے سخت تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بھی ایک صحابی نے مسجد کے اندر جب لوگوں کو دیکھا اس طریقے سے ہلکے بنا کے ذکر کرنے کے لیے، مختلف طریقے کسی چیز کے اوپر کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کے اوپر لوگوں کو منع کر دیا۔ تو ہم جو ہے الٹا کفار کی یہ سیلیبریشن ہے تو اس کو اگر ہم حلال طریقے سے سیلیبریٹ کوئی کر رہا ہے کہ ہم صرف سیلیبریٹ اس طرح کر لیتے ہیں، ہم وش کر دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر، ہیلو ہائے، تو اس میں کوئی ایسی کوئی خرابی نہیں۔ مسلمان تو ہے ہی وہ جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو ڈھونڈتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر یہ والا عیسوی سال نہیں آتا تھا؟ بالکل آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے اس کو سیلیبریٹ کیا؟ کیا وہاں پہ اس وقت وفود نہیں آتے تھے پوری دنیا سے نبی علیہ السلام کے پاس؟ جو تجارت بھی وہاں پہ ساری ہوتی تھی، کرسچن بھی تھے وہاں پہ آتے تھے اور یہودی بھی آتے تھے، تو آپ کے خیال میں ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچی تھی؟ اسی لیے اب ہم وہ حدیث یہاں بیان کرتے ہیں جس کے اندر مشابہت کی بات ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ ان میں سے ہی ہے، تو وہ جناب اس کے اوپر کہتے ہیں جی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ تو اللہ کریم بہرحال ان لوگوں کو ہدایت دے۔ بہرحال سیدھا اصول ہے کہ جس نے بھی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا یا اسی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے جناب وہ کافر ہو گیا مرے گا تو کافر ہی اٹھایا جائے گا اور اس طرح کی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن جو جس کی مخالی کرتا ہے وہ پھر آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں بچائے کہ ہم کافروں کے ساتھ کوئی مشابہت اختیار کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔